اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کا استقبال کرتی ہوں اس پروگرام میں جسے ہم تشہیر کربلا، کربلا کی تشہیر اینڈ ہاؤ ڈڈ دی ایونٹس آف کربلا ریچ اس کہتے ہیں۔ اب تک آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہماری گفتگو اس اعتبار سے ہو رہی ہے کہ کربلا کا واقعہ آخر موسم اور وقت ان تمام چیزوں کی قید سے باہر کیوں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ زندہ معجزہ جو ذکر ہے وہ آج 1400 سال بعد بھی کیسے زندہ ہے، ہم تک کیسے پہنچا، اہل بیت اطہار نے کیا کیا قربانیاں دیں اسے ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب قبلہ مسلسل بنے ہوئے ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً آپ کا بہت بہت شکریہ آغا کہ اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ تھے، اللہ آپ کے علم میں اور آپ کی توفیقات میں مسلسل اضافہ۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ موقع دیتے ہیں، مجھے خود بھی سوچنے کا کہ میں ان موضوعات کے اوپر سوچوں اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ بالکل، آپ جیسے اسپیکرز ہیں تو ہم ایسے ٹاپکس کو کور کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تمام آپ کی ان تعریفوں کا کیسے شکریہ ادا کریں وہ نہیں کر پا رہے لیکن جی بس اللہ جزائے خیر سے نوازے۔ بے شک سب سے بڑی دعا یہی ہے۔ تو آغا پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو ہے وہ اوور آل کور کیا تھا کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار کی کون سی ہستیاں تھیں جن کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا واقعہ کربلا کو عام کرنے میں، اور کس کس طریقے سے انہوں نے اس کو عام کیا۔ میں آج گفتگو کو راویوں کے اعتبار سے شروع کرنا چاہ رہی ہوں کہ کربلا کے جو واقعات کے راوی ہمیں ملتے ہیں وہ کیا صرف امام حسین کے ہمدرد تھے، امام حسین کے یوں کہہ لیں ہمسایہ تھے، آپ کے کیمپ میں جو لوگ موجود تھے وہی ہیں، یا پھر ہمیں دشمنوں کی جانب سے بھی کچھ راوی ملتے ہیں کربلا کے؟ جی ہاں، وہ آپ کا جو سوال ہے اس میں ایک تو آپ کو بہت ہی خاص آدمی ہے جو بہت نقل ہوتا ہے، حمید ابن مسلم جی ہوتا ہے۔ وہ یزید کے فوج میں کہا یہ گیا ہے کہ وہ رپورٹر تھا، یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا ہر مجلس میں اس کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ حمید ابن مسلم کی رپورٹنگ کا تذکرہ موجود ہے، وہ آتھینٹسٹی کیا ہے اور کتنا کیا ہوا یہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا مقصد تو یہ تھا جیسے آپ نے بہت سی چیزوں میں دیکھا ہوگا، خط آیا پھر خط کا جواب گیا، اور یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ سب آئی ہیں تو بغیر رپورٹنگ کے تو نہیں آئی ہوں گی۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی جیسے اس نے کہا ابن زیاد نے 9 محرم کو جو خط پہنچا ہے جس شمر کے ساتھ گیا تھا، اور اس میں کہا بھی گیا تھا کہ اگر وہ نہ کرے تو تم یہ کرنا کہ کمانڈ خود لے لینا اور وہ تو اس کو ہٹا دینا فیصد سعد کو۔ تو اس سے کہا تھا کہ یا حسین میں تم کو گفتگو کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ سلو کی گفتگو کرو، یا حسین بیعت کریں یا سر قلم کرو، یہ کہا تھا، تبھی اس نے 9 کو حملہ کر دیا تھا۔ مگر میں ریفرنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر یہ خط تو امام حسین کو اس نے نہیں دکھایا یا اس طرف نہیں دکھایا، مگر اس خط کا حوالہ تاریخی طور پر موجود ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب گزرتی تھیں اس زمانے میں، یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت ہو، کسی جنگ میں آپ کہاں پر ٹکے تھے، آپ نے کیا کہا تھا، جو کچھ بھی ہمارے پاس وہ ہوتا ہے، رپورٹنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے سلسلے میں جو رپورٹنگ دشمنوں نے بھی کی ہے، یعنی یہ نہیں ہے وہ چاہے برائی میں ہی کر رہے ہوں، تو وہ یعنی جو جس چیز کو آج ہم فضائل رسول میں گنتے ہیں ان کو تو اچھی نہیں لگتی ہوں گی، کہ جناب بلال کو بالکل برابر کا درجہ دیے ہوئے ہیں، اور بلال کے ساتھ ایک سوال وہ اس کو مطلب اتنا بڑا سردار ہو، یہ بلال کو اتنا ہے کالے کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، یا ایون کہ بلال کو مؤذن بنانے پر بعض اوقات صحابہ کرام کو بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ وہ تو اس کی شین قاف درست نہیں ہے، تو مگر یہ کہ وہ کہنے میں جب بات آدمی کرٹیسائز بھی کرتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے، یہ ہے۔ تو یہ واقعہ تو ایک تو یہ ہوا کہ جب یہ قافلہ جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ گیا، تو اس میں ایک تو جناب زینب نے جو کہا اور لوگوں نے سنا، اور حضرت امام زین العابدین نے کہا اور جو لوگوں نے سنا اور اسپریڈ کیا وہ تو ایک الگ ہے۔ دشمن بھی جب جائے گا تو بتائے گا نا کہ کیا ہوا تھا۔ بھائی ہمارے لیے کوئی، میں جیسے مان لیے تھوڑی دیر کو میں بامبے سے واپس جاتا ہوں تو مجھ سے متعلق لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہوا وہاں، کہاں تھے، کچھ پروگرام کیسے تھے، اور موسم کیسا تھا، اور حالات کیا تھے، اور پھر کوئی سینسٹیو میٹر ہے تب تو اور بھی اس کے اوپر سوال پوچھا جائے گا۔ تو کہنا یہ تھا کہ وہ بھی بیان کرتے تھے قاتلوں کے حساب سے، وہ اپنے ہی فیور میں۔ اب مثلاً
وہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے آیا تھا اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں ابن زیاد کے دربار میں کہ میری جھولی کو بھر دیجیے سونے اور چاندی اور طلا اور پتہ نہیں کاہے سے، کیونکہ میں نے اتنے بڑے سردار کا ویسے بادشاہ کا سر کاٹا ہے آپ کے لیے، زمین و آسمان میں سب سے افضل تھا۔ تب اس نے غصہ آ گیا اس کو ابن زیاد کو کہ اگر تو ایسا ہی سمجھتا ہے، اتنی تعریف کرتا ہے تو کہ اس کا سر بھی کاٹ دو، اس کا سر کاٹ دیا انہوں نے۔ لیکن سوال یہ کہ اشعار یہ مخالفی کی طرف سے آئے ہیں، دشمن کی طرف سے آئے ہیں جو تاریخی طور پر درج ہیں اور ابن زیاد کے دربار میں درج ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ وہ بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی اگر مین ٹو مین جو اس زمانے میں سسٹم تھا کمیونیکیشن کا، کہ جب یہ بہت سے لوگ ایسے لوٹے تھے نا جب واپس آئے تھے، جیسے ایک آدمی ہے عبید اللہ یا عبداللہ ابن حر جعفی، جس کو امام حسین نے موقع دیا تھا کہ اس سے کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ہماری نصرت کرو، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کے طور پر چلو۔ تو اس نے کہا میری تلوار لے لیجیے اور میرا گھوڑا لے لیجیے، اور مگر آپ تو قتل کر دیے جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ تو واقعی کربلا کے بعد وہ رویا کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، اس کے اشعار سب موجود ہیں کہ میرے اوپر وائے ہو کہ میں نہیں گیا۔ تو واقعہ تو اس نے ہی نقل کیا جو امام حسین کے ساتھ نہیں گیا تھا۔ پھر جب وہ ایک پوری جماعت کھڑی ہو گئی تھی کوفے میں، جو آپ لوگوں کے علم میں ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں کہ توابین کی جماعت، تواب یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اور توابین کا مطلب ہوگا جماعت التوابین کے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کی جماعت، پلورل، ہاں اس کے ہے۔ تواب ایک ہوا، توابون بہت سے ہوئے، اور اس کی جس جگہ پر وہ مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے وہ توابین بنائے گا اس کو۔ تو جماعت توابین کہلاتی ہے، جس میں تقریباً 6000 لوگ تھے کوفے کے، سلیمان ابن سرد خزائی، اور یہ لوگ جو امام حسین کو خط لکھنے میں شمار تھے بھی، اور بعض لوگ بھائی وہاں تو پوری اتنی گرفتاریاں ہوئی تھی جناب مختار، اور یہ سب اریسٹڈ تھے، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو چھوٹ گیا ہو، یا تو وہ جائے قتل کر دیا جائے، یا حسین کے بہت سے لوگ تو یزید کے لشکر میں آئے تھے امام حسین کے ساتھ ہو گئے تھے بعد میں، یہ ایسے بھی ہیں۔ تو جو توابین کی جماعت تھی اس کو یہ احساس تھا کہ بھئی ہم نے بلایا تھا اور یہ بہت غلط ہوا، تو وہ لوگ وہ بھی وہ ہوں گے جو اسپریڈ کر رہے ہوں گے اور بات کو لوگوں کو سمجھاتے ہوں گے کہ حسین ایسے مظلوم قتل ہوئے اور ایسے ہوئے۔ پھر جب جماعت توابین کا تو کوئی خاص ایم نہیں تھا، ان کا ایم تو گویا کفارے گناہ تھا کہ بس ہم نے کیا ہے، بس ہم یزید کے لشکر سے لڑ جائیں گے، اور انہوں نے کہا دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں، یار سب یہی ہیں، چلو شروع کرو، مارو ان لوگوں کو۔ اور اس میں انہوں نے بڑی پامردی اور وہ اس سے کیا، قتل وہ ہو گئے، لیکن انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ابن زیاد کو۔ ایسی نہیں ہے کہ کوئی کمزوری دکھائی، جو آدمی مرنے پر تیار ہو جائے پھر اس سے زیادہ بہادر آدمی کون ہوگا۔ پھر جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی وہ نہیں شامل ہوئے تھے جماعت، ان کے نگاہ میں یہ تھا کہ مطلب یہ ذرا سا ایم کے اعتبار جذباتیت تو ہے، مگر مقصد تک پہنچنے کی بات نہیں ہے۔ پھر جب انہوں نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے ساتھ مل کر کے پوری اسٹریٹجی بنائی، تو پھر انہوں نے قاتلان حسین کو، دشمنان حسین کو گرفتار کیا۔ تو وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ ان سے پوچھتے تھے تم نے کیا کیا۔ اب جیسے حکیم ابن طفیل سنسبی یزید کے لشکر میں آیا تھا، اس نے جناب عباس کا بایاں بازو کاٹا تھا، تلوار سے وار کیا تھا اس نے۔ تو وہ اس نے بتایا کیا ہوا تھا اور کیسے لڑ رہے تھے، اور حضرت علی اکبر کی شہادت کے سلسلے میں جو بات ہوئی ہے، اور تمام یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اب جیسے وہ ملتا ہے کہ شمر نے یزید کے دربار میں بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب امام حسین نے اپنا سر اٹھایا تو کہتا ہے میں نے اتنا خوبصورت آدمی دیکھا نہیں۔ آپ بتائیے جو آدمی لڑ رہا ہو، جس کے چہرے کے اوپر زخم ہو، اس کی خوبصورتی قاتل بتا رہا ہے کہ ایسا۔ اب وہی میں سوچتا ہوں جناب زینب کی نگاہ میں آپ کیسے تھے، اور آپ کی کیا کیفیت تھی۔ تو یہ بات تھی کہ وہ بھی بیان ہوتے رہے واقعات، یعنی جیسے آپ جو کہہ رہی ہیں کہ مخالفین نے بھی ان واقعات کو بیان کیا، چاہے اپنی بہادری میں بیان کر رہے ہوں، چاہے وہ اس کو سمجھانے کے لیے یا اپنے کو بری کرنے کے لیے۔ مطلب یزید کہتا تھا ابن زیاد نے کیا، یہ سب بعد میں ڈیولپمنٹ ہوا، پہلے تو کہتا میں ہی ہوں، میں نے وہ کام کر کے دکھایا۔ تو یہ آیا۔ پھر وہ ایک چیز آتی ہے کہ جب دشمنوں کے بعد پھر کتاب کی شکل آتی ہے، یعنی جس میں بیان ہوتا ہے۔ بالکل یہی میرا سوال ہے کہ کتابوں کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے تاریخ کی کتابوں۔ ہوا یہ کہ جب کوئی اہم واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں، بھی یہ دیکھیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو کاغذ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے۔ وہ
کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور وہ ہندوستان میں بھی یہی تھا جی کہ یہ بہت بعد کا ڈیولپمنٹ ہے کہ کاغذ بناؤ لکھنے کے لیے شروع ہوا. تو یہ تمام باتیں، ایون قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا اور یاد کیا جاتا تھا، تو وہ کتابی شکل میں لانے کے لیے چیزوں کے بڑا مشکل کام تھا. احادیث کے ذخیرے بھی جو جس میں جو پرابلمس آ گئی ہیں احادیث میں، کہ اس میں صحیح غلط سب شامل ہو گئی ہیں، کنٹرڈکشن بھی ہے، وہ اسی لیے کہ 100 سال بعد جمع ہو رہی ہیں. تو وہ تو یہ ہوتا تھا اس نے اس سے کہا، الف نے بے سے کہا، بے نے پے سے کہا، پے نے تے سے کہا، تے نے جیم سے کہا، اور فلاں نے یہ کہا. ہاں بیچ میں کوئی راوی، تو اس کو ایگزامن بھی کیا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے. تو اگر واقعی کربلا پر ہم لوگ نظر ڈالیں اور قدیم اس میں دیکھیں تو بہت ڈیٹیل میں اچھا خاصا طبری نے، جو اہل سنت راوی ہے، یعنی مورخ ہے، بڑے قابل آدمیوں میں تھے، ابن جریر طبری. تو انہوں نے جو تاریخ طبری کے حوالے دیے جاتے ہیں، یہ انہی کی کتاب ہے تاریخ طبری، جس میں انہوں نے ان سارے واقعات کو انالائز کیا اور کوشش کی ہے اور لکھا ہے. وہ خالی واقعہ کربلا پر نہیں ہے، اس میں واقعہ کربلا پر بھی چیپٹر ہے، یعنی حضرت علی پر بھی ہے، حضرت علی سے پہلے بھی ہے، رسول اللہ پر، یہ تمام جنگوں وغیرہ پر. تو تاریخ طبری ہمارے یہاں شیعوں کی جو کتاب ہے، اس میں الارشاد وہ بہت اہم کتاب ہے، جس کے اندر واقعات کربلا کافی اس کے اندر آئے ہیں، واقعات نقل ہوئے ہیں، کون تھا اور کیسے ہوا، یہ ہوا. ایک کتاب الاخبار الطوال ہے، اس میں اخبار تو خبروں کو کہتے ہیں، تو اس کتاب کا میں بھی کئی بہت حوالے دیے جاتے ہیں. پھر مقتلوں کا طریقہ نکلا، یعنی مقتل کا مطلب تو وہ جہاں پر آدمی قتل ہوا ہو، مگر مقتل کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام، یعنی بہت سے ان کتابوں کو مقتل کی کتاب کہا جاتا ہے. یعنی یہ کتابیں تو نہیں، مقتل میں تو جو مصائب میں جہاں مصائب وہ جو بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کو تو اس میں اچھا مقتل، وہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ استعمال سے ان کے معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں. اب جیسے میں ایک لفظ بتاؤں جو عام طور پر بولا جاتا ہے، سبیل. میں نے کہا سبیل، اگر میں کہوں تو سبیل کے معنی ہوئے کہ پانی ہوگا یا چائے پلائی جا رہی ہوگی، شربت پلایا جا رہا ہوگا. اصلاً یہ سبیل کے معنی ہوتے ہیں راستے کے، راستہ نکالنا. جناب علی اکبر نے امام حسین سے کہا ہے روز عاشورہ کہ اگر پانی کی سبیل ہو جاتی تو پھر آج جنگ کر کے دکھاتا، وہ جو یادگار رہتی. تو ہم سمجھتے ہیں، یا ہمارے علماء بھی نے یہ توجیہ کی ہے، شاید ان کی یہ بات صحیح ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جناب علی اکبر نے پانی کے لیے سبیل کا لفظ استعمال کر دیا، تو اس کی وجہ سے وہ پانی رکھا جاتا ہے تو سبیل کا نام رکھا جاتا ہے. وہ ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سبیل کا مقصد یہ ہے، یعنی اس کا ڈکشنری سے کوئی سبیل کے معنی تو رہتا ہے. انا قرآن مجید میں سورہ حلطہ میں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے سبیل کی راستے کی ہدایت کر دی. اب جو چاہے شکر گزار ہو جائے، اللہ کا فرما بردار، جو چاہے ناشکرا ہو جائے. تو سبیل کے معنی تو راستے کے ہوتے ہیں، مگر وہاں ایک اس کا ٹیکنیکل مطلب ہے اس تھے کہ بھئی اگر ہم کہیں کہ سبیل تھی وہاں، تو آپ سمجھ جائیں گی کہ سبیل کا مطلب کچھ شربت ہو، چائے ہو، پانی ہو، کچھ تھا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ سمجھنے والا سمجھے کہ وہاں راستہ تھا. وہ ٹیکنیکلی تو مقتل بھی ایسے ہی آیا. تو مقتل ابو مخنف بہت مشہور ہے، جو شاید قدیم ترین مقتل جو ہے وہ ابو مخنف جو تھے، ابن ابی مخنف ہے، ابو مخنف کے بیٹے کا. تو ابن ابی مخنف کا جو مقتل ہے وہ سب سے قدیم. اس کے بعد کے بھی مقاتل، یعنی اب مقتل جب پلیورل بنتا ہے تو مقاتل ہو جاتا ہے کہ یعنی ان کا مقتل، ان کا مقتل، ان کا مقتل. تو اس میں لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو اگر آپ غور کیجئے کہ مقتل کی بنیاد ہسٹری نہیں، اس سے زیادہ ذکر کربلا اور مصائب بیان کرنا، تاکہ لوگ اس کو سن کر کے اور گریہ کریں اور یہ کریں. نہیں ہوتے واقعات ہی ہیں. اب مثلاً ایک مقتل ہے ابو اسحاق اسفرائینی کا، اور اس میں یہ ہے کہ جب وہ گھوڑا امام حسین کا واپس آیا ہے، اس میں اشعار ابو اسحاق اسفرائینی نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ نے اس سے کہا ہے گھوڑے سے کہ تو نے اپنے سوار کو کہاں چھوڑ دیا، یہ سب تمام باتیں کی ہیں. تو وہ ابو اسحاق اسفرائینی کا لکھا ہوا ہے مقتل. تو بہت سے لوگوں کے مقتل ہیں جن سے یہ بات پروپیگیٹ ہو کے آگے آنے لگی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی آپ اس سے ڈینائل نہیں کر سکتے. اگر اس زمانے میں کچھ بھی ہوا ہے تو اس واقعے کو وہ نقل کیا کرتا تھا، وہ واقعہ بیان کیا جاتا تھا. یہ مقتل تھا.
اس کے بعد مقتل کے بعد جب وہ مجلسوں کا جو پیٹرن ہم لوگوں نے پکڑا جی کہ جو تھے یعنی ذکر حسین کا پیٹرن یوں کہیں. اب دیکھیے مجلس بھی ایک لفظ، مجلس کے معنی تو آپ سمجھیں کہیں بھی ہے، وہ پارلیمنٹ جو ہے ایک مجلس ہے، جی جی جہاں گیدرنگ ہو جائے وہ گیدرنگ ہے جب مجلس ہے. لیکن ہم کہیں اگر آپ سے کہ وہاں میں مجلس جا رہا ہوں تو آپ یہ نہیں مانیں گی کہ میں گیدرنگ میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھ جائیں کہ امام حسین اسلام کا تذکرہ ہوگا. ہمارے بچپن میں ایک مرتبہ ہوا بھی تھا ایسا، کہیں محفل تھی اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ مجلس میں تشریف لائیے گا. ہم نے کہا ارے محفل کو آپ مجلس کہہ رہی ہیں. ہاں اور ٹیکنیکل ہے، یعنی اگر محفل ہے تو اس میں مصائب کا ذکر نہیں کیا جائے گا. آج کا کسی کی تاریخ کی ولادت، تاریخ ولادت ہے، اس کی وجہ سے مجلس ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جو بات ذہن میں آ گئی کہہ دوں کہ کسی کی مجلس ہو، جناب فاطمہ کی ہو، جناب امیر حضرت علی بن ابی طالب کی ہو، شہادت کی ہو، ختم جب ہوتی ہے تو امام حسین ہی پہ ختم ہوتی ہے. یعنی ان کے مصائب پڑھنے کے بعد الٹیمیٹلی امام حسین پر ہی جا کے ختم ہوتی ہے. جس کا مطلب ہے کہ مرکزیت یا روح کی حیثیت سے امام حسین کے ذکر کو پرائم امپورٹنس حاصل ہے. اچھا یہ کوئی ہم نے نہیں کیا، یہ تو جو معصوموں نے ہمیں طریقہ بتایا ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ شروع ہوا، یعنی مطلب ائمہ کے دور میں شروع ہو گیا تھا کہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ اور اثر ڈالنے والا طریقہ شاعری ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. جی کبھی کبھی ایک شعر جو ہوتا ہے وہ غزل کا شعر آپ کو رلا سکتا ہے، بالکل ہے نا، کہ اس میں بہت سے شعر ہم آپ کو سنا سکتے تھے، موقع ہوتا تو کہ ہے غزل کا شعر لیکن آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو یہ وہ بہترین جگہ تھی. تو اس زمان اب عربی سے معاملہ شروع ہوا تھا تو عرب میں پھر وہ یہ سب شاعر اور دیبل اور یہ تمام لوگوں نے کہنا شروع کیا. حالانکہ بڑا خطرہ تھا، گورنمنٹ کا خطرہ تھا، بنی امیہ کے زمانے میں بھی، بنی عباس کے زمانے میں بھی. یہی سوال تھا امیر آپ سے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود اہل بیت نے کیسے اس کو اتنا پھیلایا؟ نہیں، وہ اسی طرح سے تھا کہ جیسے وہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس وقت اس ملک کا جس کے تعلقات کچھ بہتر ہو رہے ہیں کہ وہاں مجلسیں بھی چھپکے ہوتی ہیں. مطلب لوگ گھروں میں جاتے ہیں تو چپکے سے بیٹھے ہیں، زور سے روتے نہیں تھے، یہ سب واقعات ہیں. تو ویسے ہی انہوں نے یہ بھی کہ بھئی انسٹیٹیوشن کو برقرار رہنا چاہیے. اب اس کو کیسے برقرار رکھا، چاہے وہ چھپ کے ہو مگر یہ ہوتا رہے، ذکر حسین اور ذکر کربلا ہوتا رہے. اسی لیے آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر جہاں پر ماتم مجلس کرنے والے نہیں ہوتے وہاں پر اگر کسی کا ٹرانسفر ہو جائے تو پتہ لگایا کرتا ہے بالکل کہ کہاں ہیں اور کیسے مجلس ہوگی. اور یعنی یہ اس کی جیسے ایک روح جو لوگ ٹرانسفر پہ رہتے ہیں ان کے سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے پتہ کرنا کہ یہاں مجلس کہاں ملے گی. روح کی تڑپ. میں شاید پھر بار بار میں ذکر کرتا ہوں، ہانگ کانگ میں بہت گیا عشرہ پڑھنے کے لیے 87 سے لے کے 92 تک، 5 سال گیا. تو بہت بڑی جماعت نہیں تھی لیکن وہ تھی، وہ ہانگ کانگ میں مجلس ہوتی تھی. تو اس میں ایک بینک کے ملی ایرانی بینک کے ایک صاحب آیا کرتے تھے، مینیجر تھے، وہ تشریف لاتے تھے بینک کے ملی والے. تو وہ بیٹھتے تو روتے ہوتے بھی تھے. تو میں چائے وائے جب ہو رہی تھی تو ایک دن میں نے پوچھا کہ سب ہم تو اردو میں پڑھتے ہیں، آپ کی کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو کہ نہیں سمجھ میں تو نہیں آتا، مگر جب آپ نام لیتے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، عباس کا نام آیا، علی اکبر کا نام آیا، حسین کا نام، یا جب آپ نے کوئی عربی میں مثلاً کہہ دیا جناب علی اکبر کے لیے کہ یا بنیا للدنیا بعدک لفا، اے بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک. تو کہتے تھے کہ بس وہ یہ ہر مجلس میں آتے تھے، روز آتے تھے، شروع سے بیٹھتے تھے، کیونکہ یہ وہاں فارسی کی مجلس نہیں ہوتی تھی ہانگ کانگ میں، یہ ہم لوگوں کی اردو ہی والی ہوتی تھی. نوحہ ہوتا تھا تو کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ بھی مارتے تھے. اور یہی آگا کہ نوحہ خوانوں کا اور شعراء کا کیا کنٹریبیوشن رہا. تو یہی کہ انہوں نے شروع کیا وہاں سے. پھر جہاں جہاں مثلاً حسینی گئے انہوں نے وہاں کے لوکل ٹچز کے حساب سے کام کرنا شروع کیا، کلچرلی ماڈیفائی ہونے لگا. اب یعنی مثلاً یہ اس کے بعد ایک اسٹیج آئی روضہ خوانی کی کہ مصائب جو ہیں وہ لکھ دیے گئے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی تھی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتی تھیں، 40 مجلسیں انہوں نے پڑھی اور اس پر بھی لوگ روتے تھے. بالکل، جبکہ وہی ایک مجلس ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی پورے دن، وہی چند مصائب کے جملے. جی بالکل. تو کہنا یہ نا کہ یہ جو بات تھی اس نے روضہ خوانی جو ہوتی تھی، وہ جون ایلیا جو بہت بڑے شاعر بھی تھے امروہہ کے، انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے ہاں امروہے میں
اچھا ایک بات ہے، روضہ خانی کی جو پہلی کتاب ہے وہ ایک برادر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے. اچھا عزاداری میں بھی آپ یہ دیکھیے جی جو ہندوستان کی عزاداری ہے یہ برادران اہل سنت کی شروع کی ہوئی ہے. اور آج بھی یعنی ایک یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تعزیہ تم نے ہم سے لیا ہے. کیونکہ اور جتنے بڑے تعزیے اہل سنت کے آج بھی ہوتے ہیں اتنے بڑے شیعوں کے پاس نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتے. اور اس میں ہم الہ آباد میں ایسی جگہوں کو جانتے ہیں، بتا سکتے ہیں جہاں 11 یا 12 محرم سے اگلی عاشورے کا تعزیہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ تعزیہ عاشور کے جو دفن ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کو وہاں تک پہنچنے میں. اور اس میں جتنے آدمی باہر نوکری کرتے ہیں سب کو ہے کہ اتنے % وہ اس تعزیے کے سلسلے میں ڈونیٹ کریں گے. یہ جذبہ ہے. تو کہنا یہ ہے کہ وہ تعزیہ داری، کیونکہ ہم دور تھے، ہم کربلا سے دور تھے. اب ہم نے تو کہا ہے کربلا ہو، عاشور کے دن آؤ، اور اربعین میں ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم سب کا جا پانا آسان نہیں تھا. تو ہم نے اس کے لیے سمبولزم اپنے کو قریب کرنے کے لیے تعزیے میں بنیادی طور پر وہ 2 تربتیں رکھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک ہری ایک لال. یعنی ایک کا تعلق امام حسن سے مانا جاتا ہے کہ امام حسین کا سے، اور اس کو اسی شکل میں شیپ دی جاتی ہے جیسے قبہ اور روضہ ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں تعزیہ. یہ اچھا دفن اس لیے کیا جاتا ہے، ورنہ دفن کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام حسین کی لاش دفن نہیں ہوئی. تو اس تدفین کو کرنے کی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ بھئی جذباتی طور پر ہیں تو وہ. اچھا ایک زمانہ یہ تھا ہندوستان میں، بعد میں یہ تو رفٹ ہو گئی آج کل، کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے. تو وہ سنی شیعہ کو اتنی جھنجھڑی نہیں تھی کوئی. ہمارے ہاں تو ہمارا ہوم ٹاؤن جائس ہے، وہاں کے شالی حسن جائسی بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، بہت زبردست صوفی تھے. ان کا جلوس سب سے بڑا جلوس ہے جائس کا. یعنی جو تقریباً 12 16 14 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں 3 اہل سنت کی انجمنیں ہیں جو ہاتھ سے باقاعدہ ماتم کرتی، زنجیر کا ماتم کرتی، قمع لگاتی. اور مہاوتوں کی ایک انجمن ہے، شاید وہ ہاتھی واتی کے زمانے میں پالتے رہے ہوں گے، جو ہمارے ہوم ٹاؤن سے تھوڑی دور پر ہیں، ایک 6-7 کلومیٹر. وہاں سے وہ اپنا تعزیہ لے کے آتے ہیں اور یہی قمع لگاتے ہوئے آتے ہیں. 30-40 ہزار لوگ آتے ہیں، اہل سنت ہیں سب، وہ کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں. ان کی جذباتی ہے تو ان کے جذبات کے اعتبار سے وہ ان کا وہ اپتی ہے. بھائی میں فقہی طور پہ کوئی حکم لگانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، مگر میں تو جو پوزیشن ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی چیز ہے، ایسا مرکز ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ کھینچا چلا آتا ہے irrespective of their faith. جی. اچھا تو اب ہم لوگ جو دور ہیں تو پھر ہم کریں کیا؟ تو ہم کرتے کیا ہیں کہ بھئی ہم ان یادوں کو بنانے کے لیے کہ بھئی ایک بچہ شہید ہوا تھا تو ایک جھولا رکھا ہوا ہے امام باڑے میں، جناب عباس سے علم کا تعلق ہے، اور ہر چیز ہمیں وہ سمبل دے رہی ہے. امام حسین کا تعزیہ ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ حق کی راہ میں شہید ہونے والے مرتے نہیں. اگر وہاں دفن نہ ہو تو اتنی دفن کیے جاتے ہیں اتنی جگہوں پر کہ اس کا حساب نہیں ہو سکتا. علم ہمیں یہ بتاتا رہتا ہے کہ وفاداری کیا ہوتی ہے. یہ ہے جھولا بتاتا رہتا ہے کہ چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ایثار و قربانی کے موقع پر ماں اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہے. تو جتنے بھی سمبل آپ کو عزاداری کے سلسلے میں ملتے ہیں وہ سب عزاداری پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم کو اسی راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ویلیوز کو ہم پیدا کریں جن ویلیوز کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان دی اور جان پر کھیل کر کے کیا تھا. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ یہ سمبولزم اور یہ سب اعضاء کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوا اور اس کو پروپیگیٹ. اب اس میں ایک چیز ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پر کہ بہت سی چیزیں جب ڈیولپ ہوتی ہیں اور جذباتیت سے ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان میں کچھ ایسا بھی ہونے لگتا ہے جو نہیں ہوتا تو اچھا تھا. یعنی اس پر غور کرنا چاہیے اور جو بناوٹ کو اس سے ہٹایا جائے، خلوص کو داخل کیا جائے اس کے اندر اور ان کو ویسا ہی سمجھا جائے جیسے سمبلس ہیں تو سمبل کو سمبل سمجھا جائے اس کیفیت کو، تو اپنے آپ جو اعضاء کا وہ صحیح رخ ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. اور یہ کہ ڈیولپ ہوتا ہے، یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مثلا مرثیے پہلے پڑھے جاتے تھے، اب ذاکری اس طرح ہوتی، اس طرح بھی ہو سکتی ہے. جو بیسٹ وے یا بیسٹ موڈ ہو پروپوگیٹ کرنے کا اور اس مقصد اعضاء کو برقرار رکھنا ہے، وہ چاہے اعضاء برقرار رہے اور اعضاء امام مظلوم برقرار رہے گی تو دین کی مدد ہوتی رہے گی، دین باقی رہے گا، برقرار رہے گا.
تو اب یہ ہمیں ہم وقت دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو برقرار کیے ہوئے ہیں کہ نہیں. اب اس میں ہم یہ نہیں پکڑ سکتے کہ صاحب یہ ننگے پیر رہنے سے کیا فائدہ ہے اور وہ فلاں چیز ہے اور حاضری کرنے سے کیا فائدہ ہے, اور بھرا ہوا ہے معاشرہ ایسے لوگوں سے جو ہر چیز کو کوئسچن کرتے ہیں. مطلب وہ اتنے پیسے اس میں لگا دیے جائیں. اچھا آپ حاضری نہیں کرتے, آپ کتنے پیسے لگاتے ہیں بتائیے. تو پھر وہ تو ہر چیز میں کہا جا سکتا ہے افطار کرانے سے کیا فائدہ ہے, اتنا پیسہ غریب کو دے دو. تو کیا لوگ غریبوں کو دے دیتے ہیں جو افطار نہیں کراتے, جو نہیں, وہ بھی ہونا چاہیے, یعنی وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. بات یہ ہے کہ وہ ہم صرف اس یاد کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, شو آف نہیں کر رہے ہیں, بلا وجہ ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہ یاد برقرار رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اپنا پیغام پہلی منزل میں دعوت ذوالعشیرہ میں دیا تھا تو کھلا پلا ہی کے دیا تھا. دعوت کی تھی پہلے 1 دن 2 دن 3 دن 6 دن میں بلایا, کھلایا, تب بات کہی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو عزا کے جتنے سمبلس ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, ان میں یہ ضرور دیکھیے, مثلا آپ ہم جس آدمی کی تقلید کرتے ہیں, جس مرجع کی, اگر وہ کسی بات سے منع کر رہا ہے تو ہم کو روکنا بھی چاہیے. اگر ہمارا مرجع اجازت دے رہا ہے تو آپ کو حق ہے, آپ جو چاہے کریے. یعنی ہم صحیح سمجھتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ عزاداری کے میدان میں آ کر کے آپ مجتہد ہیں, باقی میں آپ مقلد ہیں. بہت اچھے. تو اس لیے آپ کو جو ہے اس کو یہ عبادت کا طریقہ ہے. تو تشہیر کربلا تو گویا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی ہے کہ یہ مٹنے نہیں پائے گا, یہ ذکر پھیلتا رہے گا, یہ ہمیشہ جاتا رہے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مقصد کو وہاں واضح کیا. اس کے بعد ان کی جو ان کا دستہ تھا, جو لشکر تھا, جو اسیروں کا تھا, اس نے اس کو پروپیگیٹ کیا. پروپیگیٹ کرنے کے بعد ہر سینچری میں اس پر عمل ہوتا رہا اور آگے جاتے رہے, یہاں تک کہ جس زمانے میں پابندیاں تھیں اور وہ تھا, ان پابندیوں میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ ائمہ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا. ان کے پاس زیارتیں تھیں. کبھی وہ کہتے تھے چلے جاؤ وہاں فرات کے پانی میں غسل کرو, اس کے بعد یہ زیارت پڑھو. اب زیارت ناہیہی کے الفاظ ہیں, اس سے یعنی دیکھنے میں تو ایک آدمی سلام کر رہا ہے, لیکن اس سلام میں ہی تمام باتیں موجود ہیں جو مصائب کی ہیں, جو عزا ہیں. مثلا سلام اس کے اوپر ہے جس کا رخ سارا خاک سے بھر گیا, سلام اس پر ہے جس کا سر نو کے نیزہ و بلند کیا گیا, زیارت ناہیہ میں ہے. سلام اس پر ہے جس کو کافور نہیں ملا کفن میں, بلکہ جس کی خاک کربلا ہی جس کے لیے کافور ہو گئی. پورا یہی ہے. سلام اس کے اوپر جس کا جنازہ جو تھا کاندھوں پر نہیں اٹھا بلکہ تیروں پر معلق رہا, تو یعنی یہ جس کو چند اہل قریہ نے آ کے دفن کر دیا, سلام اس پر. تو وہ بھی تو عزا ہے نا, وہ تعزیت. زیارتوں نے بھی رول پلے کیا. زیارتوں نے یہ کہ جو لوگ زیارتیں پڑھ رہے تھے ان کو اسی زیارت کے ذریعے سے کربلا, مصائب کربلا اور امام حسین کا کنٹریبیوشن معلوم ہو رہا تھا. امام حسین نے خالی یہ نہیں کہ وہ مظلومیت ہے بیٹھ کے رو لو پیٹ لو. دیکھیے ہے قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ, یقیناً آپ نے نماز کو قائم کر دیا. جی نہیں, اس میں بھی ہے, زیارت وارثہ میں بھی, زیارت وارثہ میں, اس میں عاشورہ میں بھی آئی قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین, کہ آپ نے نماز قائم کی, آپ نے زکوٰۃ کے انسٹیٹیوشن کو بچا لیا, امر بالمعروف کیا آپ نے جو آپ نے کیا تھا, نہی عن المنکر کیا. کب تک؟ حتی اتاک الیقین, یعنی جب تک آپ کو موت سے ہمکنار نہیں ہو گئے, آخری سانس تک آپ نے اپنے فریضے کو ادا کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ زیارت جو ہے عزا بھی ہے, انسٹیٹیوشن آف کربلا بھی ہے, کربلا کے مقصد کو واضح کرنے کی لکیر بھی ہے کہ اس سے آپ کربلا کے مقصد کو سمجھ سکیں. تو یہ عزا ایک ریچول خالی نہیں ہے کہ کچھ رسم ہے جو کر لی جاتی ہو, چھٹی پا لی جاتی ہے, بلکہ کربلا یہ ہے کہ دین کو, ریلیجن کو ریوائیو کرتی ہے, انسانیت کو زندہ رکھتی ہے, اور اسی سے ہم لوگ فیض حاصل کرتے رہتے ہیں. تو اس کو برقرار رہنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے اس کو. تو بس یہی اسی کے یوں کہہ لیجیے کہ ایک پیغام ہے آج ہمارے ناظرین کے لیے, ہمارے لیے, کہ کس طریقے سے ہم یہ 1400 سال سے جو محنتیں ہوتی آئی ہیں اس مقصد کربلا کو پھیلانے میں, وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھتی رہیں, ہم اپنی نسلوں کے حوالے کرتے رہیں, اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ غم رہے گا. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع مرحمت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین. بہت نوازش آپ کی, بہت شکریہ.
ناظرین کرام، یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا تشہیر کربلا کے اعتبار سے. ہاؤ ڈڈ دی ایونٹس آف کربلا ریچ از، جہاں ہم نے ایک بریف ڈسکشن کیا اس اعتبار سے کہ کربلا کا واقعہ تاریخ انسانیت جب شروع ہوئی، آیا جناب آدم علیہ السلام کے وجود کے ساتھ ہی کربلا کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اور آج بھی ہر گھر میں ماتم امام حسین برپا ہوتا ہے، اور اس ماتم سے وہ تمام آبجیکٹیوز حاصل کر لیے جاتے ہیں جو دین اسلام کے ماتحت بہت اہم ہیں، اور بڑے بڑے ریولیوشنز کے باوجود جس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک چھوٹی سی مجلس اپنے آپ میں پورے مقصد اسلام کو سمیٹے ہوئے ہے، لہٰذا ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس مجلس اعزا کو نہ صرف باقی رکھیں بلکہ امانت کے طور پر اپنی نسلوں کے حوالے کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح پیغام انسانیت پھیلاتے رہیں. دیکھتے رہیے چینل ون، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور موضوع لے کر. تب تک کے لیے فی امان اللہ.